کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ پھر اب اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ دوسرے سے پوچھے کہ کون فوت ہوا ہے، ہمارا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا، ہمارا قریبی تھا یا نہیں تھا، ہمارا عزیز تھا یا نہیں تھا۔ پھر اگر موقع مل گیا ہے، جان پہچان تھی یا نہیں تھی، ایک مسلمان کے طور پر دوسرے کا حق ادا کر دینا اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لینا، یہی کافی ہے۔ آج اور معاشرتی رویوں میں جو خرابی آئی، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی آئی، جنازہ جو خالص ایک مسلمان کے لیے دعا ہے، اس کو بھی ہم نے منہ ملاحظوں پہ رکھ لیا۔ حالانکہ جنازہ یہ ہر ایک کے لیے پڑھنا فرض نہیں ہے، جنازہ ہر رشتہ دار کے لیے پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اب کوئی آدمی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جنازے میں آ سکا تو ہم اسے ساری زندگی کے لیے اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آیا تو اگر اس کا جب کوئی فوت ہو جائے گا تو پھر میں نے بھی نہیں جانا۔ اور اس خرابی کی وجہ سے اب پھر اس بات کی ضرورت بھی پیش آئی کہ اگر جنازے میں ہم شریک ہو گئے ہیں تو اب دوسرے کو منہ بھی دکھا کے جانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم میت کا منہ دیکھیں، ہم اپنا منہ دکھانے جاتے ہیں کہ دوسرے سے ملتے ہیں اور اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ جی میں بھی آیا تھا۔ اور اگر اور کوئی نہیں تو کسی اور بہانے سے، صفحے درست کرنے کے بہانے سے جی صفحے درست کر لیں تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوا ہوں۔ یہ منہ ملاحظہ اتنے اہم موقع پر کہ جب کہ ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ میرے لیے ایسی زبردست سفارش ہو کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے نیتوں کے اندر اس وقت یہ فطور ہوتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے جانا ہے، اگر میں نہ جا سکا یا اس سے ملاقات نہ کر سکا تو ناراضگی بن جائے گی۔ اور اس بات کو ہم بھول گئے کہ جس کے لیے میں دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھے دعا بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ 200 300 400 کلومیٹر کا سفر کر کے، ایک دوسرے ملک سے سفر کر کے جنازے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ باپ مر گیا تھا اور بیٹا جنازے کے لیے نہیں آیا، لیکن بیٹا تو جنازے کے لیے آ گیا۔ 300 کلومیٹر سے آپ جنازہ پڑھنے کے لیے تو آگے، لیکن اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو آئے تھے اپنا منہ دکھانے کے لیے، وہ تو آپ نے دکھا لیا، لیکن میت کے لیے آپ کیا کرنے آئے تھے؟ کل قیامت کے دن یہ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جس میت کے لیے دعا کرنے آئے تھے وہ دعا تو آپ کو آتی نہیں تھی، آپ جس میت کے لیے مغفرت اور بخشش کے لیے آئے تھے، سفارش کے لیے آئے تھے، وہ سفارش تو آپ کو آتی نہیں تھی، آپ تو لوگوں کے ساتھ مل کر ایکٹنگ کر رہے تھے، آپ جنازہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو اصل حکم اندر سے نکلتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ رسم و رواج اور باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو پھر ہم کیسے یہ توقع رکھیں کہ جنازہ پڑھنے والے سارے کے سارے لوگ، انہوں نے ایسی زبردست سفارش کر دی ہے، انہوں نے ایسے زبردست طریقے سے اللہ کے مقدمہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت اور بخشش کر دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا صرف 40 لوگ ہوں لیکن وہ ڈنگ سے اور طریقے سے اللہ کے سامنے میت کی سفارش کر دیں تو اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ آج معاشرتی بھاگ دوڑ کے اندر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہم بس اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا جنازہ ہوا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے جنازہ کتنے لوگوں کو آتا تھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے آئے تھے اور منہ دکھانے کے لیے کتنے آئے تھے۔